ہمارے یہاں ہر بندہ اٹھ کے خلافت کی تحریکیں چلانا شروع کر دیتا ہے کہ کب تک ان حکمرانوں کا ظلم سہوگے, جہاد کرو ان کے خلاف. میرا بھی ایک کلپ چل رہا ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا, ہمیں دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے گا. ہم نے تو بہت لوگوں کو پناہ دی ہے, ہمیں کوئی نہیں دے گا. اس لیے حکمرانوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو. اور آگے میں نے وضاحت کی ہے, برا بلا کہنے کا مطلب مسلح بغاوت, جائز تنقید کرو, یہ میں نے کہا ہے. لیکن میرا کلپ لوگ ادھورا چلا رہے ہیں. لو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں حکمرانوں کو برا بلا بھی نہیں کہہ سکتے, جو مرضی کرتے رہیں. یہ میں نے نہیں کہا. جائز تنقید 100 دفعہ کرو, دھرنے بھی دو, کنٹینر لا کے رکھو, اپنے مطالبات پورے کرواؤ. اگر نہیں کروانے ہوتے میں عدالتی خلا کے خلاف اتنا کیوں چیختا. میرا مقصد ہے مسلح تحریک کی طرف مت جاؤ, بم دھماکے مار دھاڑ. یہ کام کیا تو ملک میں لاشیں بچھیں گی, رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا. غزہ سے زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے ہمارے ملک کے, کیونکہ یہ جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا اسلامی خلافت کی, ان کے پاس باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. خلافت خلافت کا لفظ انہوں نے بدنام کر دیا ہے. ہر 4 دن میں کوئی اٹھتا ہے کہ پاکستان میں خلافت کا نظام لے کے آؤں. تیرے پاس کون سا میکینزم ہے, تیرے پاس کیا اسٹریٹجی ہے, پہلے کیا کرے گا, اس کے بعد کیا کرے گا, پھر لڑے گا کیسے؟ کیونکہ اسی لیے تو آپ کو فوج سے لڑنا پڑے گا, اسلام آباد پہ قبضہ کرنا پڑے گا. کیا کیسے کرے گا؟ کوئی جواب نہیں ہے. یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو اور طلبہ کو ایک اندھیری گلی میں بند کر دیا. پھر ہوتا کیا ہے, ایجنسی والے ان کو اٹھاتے ہیں, پھر یہ مسنگ پرسن بنتے ہیں. اور یہ جتنے لیڈر خلافت کے نام پہ یہ دندناتے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایجنسیاں ان کو کچھ نہیں کہتی. ایجنسیاں کہتی ہیں ان کی دعوت پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں نا ان کو کھڈے لین لگاتے جاؤ, ان کی چمڑیاں ادھیڑی جاتی ہیں. کوئی پوچھنے والا تو ایسے جتنے بھی اسکالرز ہیں نا یونیورسٹیوں میں آج کل, یہ بہت اس طرح کے اسکالرز آ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی نظام کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے. نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پہلے واضح کرو, کیا مطلب کھڑے ہونے کا مطلب؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو توپیں گنے لے کے نکل جائیں, یہ نظام کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوں گے بھائی. اس سے نقصان ہوگا, ملک میں انارکی پھیلے گی, ملک کے ٹکڑے ہوں گے, اور غیر مسلم طاقتوں کے ہاتھ میں یہ کنٹری چلا جائے گا. اس سے بدتر حالات ہو جائیں گے. اور اگر نظام کے خلاف کا مطلب ہی کہ احتجاج کرو, میڈیا پہ دھرنے دے کے 100 دفعہ کرو, کس نے منع کیا بھائی؟ کس نے منع کیا ہے؟ بنگلہ دیش والوں نے کیا نا احتجاج, کامیاب ہوئے وہ, تو کس نے منع کیا آپ کو احتجاج کرنے؟ یہاں تو بات خلافت سے شروع ہو رہی ہے. اور خلیفہ کون ہوگا آج تک نہیں ڈیفائن کر پائے یہ لوگ. وہ خلیفہ ہوتا ہے وہ بیچارہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی عورت اپنا شوہر بنا لے, اور وہ ملک کا خلیفہ بننے نکلا ہوتا ہے. یہ یونیورسٹیوں میں بہت ہو رہا ہے آج کل. جائیں گے کچھ ٹھش پش انگلش ماری, اور پھر مولویوں کو برا بلا کہا کہ مولوی تو یہ کر رہے ہیں, مولوی تو تقریریں کر رہے ہیں, تو تصوف میں لگے ہوئے ہیں, تزکیہ میں لگے ہوئے ہیں, نظام کی تبدیلی. اور نظام کی تبدیلی کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے ان کا؟ بغاوت. اب تو واضح لفظوں میں کہنا چھوڑ دیا, کیونکہ کچھ لوگوں کو ایجنسی نے اٹھا کے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے, پھر چھوڑ دیا. تو اب وہ بغاوت کا لفظ یوز نہیں کر رہے. اندر ان کے وہی جذبات ہیں, خلافت, نظام تبدیلی. ابے کیا مطلب نظام کی تبدیلی؟ ہمارے پاس ایک سوٹیبل پیکج ہے نظام کی تبدیلی کا. وہ پیکج کیا ہے بھائی؟ یونیورسٹیاں بناؤ, اسکول بناؤ, تعلیم کو فوکس کرو, تاکہ آپ کی چھت کے نیچے جب کوئی بندہ پڑھ کے فوج میں جائے گا, جب کوئی بیوروکریسی میں جائے گا, جب کوئی عدلیہ میں جائے گا, ماحول آپ اس کو دینی ماحول دو گے تو وہاں جا کے فیصلے بھی کیسے کرے گا؟ اچھے. اور اگر آپ ان شعبوں میں نہیں گئے تو پھر یہ تمام اہم ترین شعبے آپ نے اسلام دشمنوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں. پھر فوج میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے, عدلیہ میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے, بیوروکریسی میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے. پھر فیصلے آپ کے خلاف ہوں گے اور آپ دھرنے دیتے رہو گے. یہ ایک سوٹیبل طریقہ ہے نظام کی تبدیلی کا. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور دھڑم دھڑم کر کے آپ نے اتنے بندے وہاں مار دیے, اتنے بندے وہاں مار دیے. اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور اگر حاصل ہوا تو آپ کو نہیں ہوگا, ان طاقتوں کو ہوگا جو آپ کو فیور کر رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان طاقتوں کو فائدہ ہوگا اس سے. اور ویسے بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں, پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا, مجھے اور آپ کو کوئی پڑوسی ملک ٹھکانہ نہیں دے گا. ہم نے ٹھکانہ دیا, وہ نہیں دیں گے ہمیں. لوگ کہتے ہیں ڈالر لے کے ٹھکانہ دیا تھا, تو آپ بھی تو ڈالر لے کے ہی ہمیں بھگا رہے ہو وہاں سے. اور ہم نے کتنے افغانی یہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں, کیا ڈالر لے کے ہم نے ان کو یہاں ٹھکانہ دیا ہے؟ کس نے ڈالر لیے بھائی؟ آج بھی گھوم رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے. زیرو سے کروڑ پتی بن گئے, ان کی جائیدادیں ہیں, پراپرٹیاں ہیں.
100 دفعہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اس سے. مسلمان ہے. ضیاء الحق کی تقریر آپ سنے جا کے, جب یہ افغان جہاد شروع ہوا تھا, اس نے کہا تھا, اس کے الفاظ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں, اس نے کہا تھا افغانوں کے لیے ہمارا ملک کھلا ہوا ہے, آئے یہاں پہ دھڑا دھڑ آئے. آپ نے اس سارے احسانات کو 2 منٹ میں دھجیاں اڑا دی کہ تم نے تو ڈالر کے لیے کیا تھا. تو ہمیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. اور معلومات جب تک آتھینٹک معلومات نہ ہو نا, تبصرہ مت کیا کرو. آتھینٹک معلومات یہی ہیں کہ تمہیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. صحیح ہے, اس ذہن میں رکھ. نہ پڑوسی رکھیں گے, چاہے وہ اسلامی حکومت ہے, ہم سے اچھے ہوں گے, 100 دفعہ اچھے ہوں گے, ان کی بڑی قربانیاں ہیں, 100 دفعہ قربانیاں ہیں, ان کے شہیدوں کے خون سے خوشبوئیں آئی ہیں, 100 دفعہ آئی ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو نہیں رکھے گا کوئی بھی. یہ ذہن میں رکھنا. اور صرف یہ نہیں کہ رکھیں گے نہیں, لتر مار کے باہر نکالیں گے, لتر مار کے بولیں گے دفع ہو یہاں سے. عزت سے بھی نہیں نکالیں گے, لتر مار مار کے نکالیں گے. ویسے ہی ملاقات کے سلسلے میں چلے گئے تو ٹھیک ہے, رہنے کے لیے گئے لتر مار کے نکالیں گے, لتر مار کے. یقین نہیں آتا, جاؤ, چلے جاؤ. سمجھتے ہو؟ باقی ان کی قربانیوں کا کوئی انکار نہیں ہے, جو اسلام نافذ کیا اس کا کوئی انکار نہیں ہے, 100 دفعہ. اور سب ہمارے بھائی ہیں بھائی, کسی سے نفرت پھیلانا مقصد نہیں ہے. جتنے پڑوسی ملک ہیں ہم ان سے ہم تو انڈیا سے دوستی کے قائل ہیں, جو خالصتاً کافر ملک ہے. بس صرف اتنی نالج دینا مقصد ہے کہ تمہیں کوئی رکھے گا نہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور صرف نکالیں گے نہیں, لتر مار کے نکالیں گے. اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں میرے بیانات پہ. میں تو جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ بیان کر رہا ہوں, باقی تو ہم تو دوستی کے قائل ہیں بھائی. اور جو بھی ہیں پڑوسی ملک کے ہمارے بھائی ہیں, 100 دفعہ آج بھی ہم ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, 100 دفعہ تیار ہیں. اس کو ہم سب سے بڑا جہاد سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بس جو ظرف آپ کا ہے وہ ساری دنیا کے سب لوگوں کا نہیں, اس لیے اپنے ملک کی حفاظت کرو. آج ہم کسی کو پناہ بھی اس لیے دے رہے ہیں, دے بھی اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنٹری ہے. نہیں ہوا ختم. جب بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو اللہ 2 طرح سے مدد کرتا ہے انسانوں کی. بعض دفعہ اسباب کے بغیر, جیسے معجزے اور کرامات. لیکن اللہ کی عادت کیا ہے؟ اسباب پیدا کر دیتا ہے. کیا پیدا کر دیتا ہے بھائی؟ اسباب. ایسی جگہ سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو پھر ملحد کہتا ہے یار یہ تو سبب سے ہو رہا ہے نا, یہ تو سبب سے ہو رہا ہے, یہ تو سبب سے ہو رہا ہے, یہ تو اللہ کہاں کر رہا ہے. بھائی وہ سبب پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. وہ سبب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسلام جو دنیا میں آیا غالب آئے وہ بھی تو اسباب سے آیا نا. وہ اسباب پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے کیا. ایسی جگہ سے اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ اسباب فیل کون کرتا ہے؟ اللہ. آپ سمجھتے ہو بہت دولت آ گئی, بہت کچھ ہو گیا, آپ اللہ کو بھلا دیتے ہو. اللہ آپ سے دولت چھین لیتا ہے. چھینتا کیسے ہے؟ سبب پیدا کر دیتا. کوئی ایسی بیماری لگا دی, ساری دولت اس بیماری میں خرچ, جائیدادیں تقسیم ہونا, جائیدادیں بکنا شروع. ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, ایک بیماری ہوئی, علاج میں زیرو ہو گئے بالکل. کروڑوں کروڑوں روپے جو انہوں نے کمائے تھے ختم, بھیک مانگنے پہ آ گئے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ